الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم كان مقداره 50,000 سنة ما طول هذا اليوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه عن الصلاة المكتوبة ليصليها في الدنيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آخری پارہ سورہ نبا کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بہقی نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. جب دوبارہ سور پھونکی جائے گی اور لوگوں کو زندہ کیا جائے گا تو تم آؤ گے جماعت در جماعت، گروہوں کی شکل میں تم حساب کے لیے جمع ہوتے جاؤ گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ جو حساب والا دن ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ. حساب والا دن 50,000 سال کے برابر لمبا ایک دن ہوگا میدان حشر والا. تو ما طول ھذا اليوم، یہ تو بہت بڑا دن ہے، بڑی پریشانی ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ مومنین کے لیے پریشانی نہیں ہوگی. انہ لیخفف علی المؤمن، یہ دن مومنین کے لیے ہلکا سا ہوگا، اتنا لمبا انہیں نہیں محسوس ہوگا. جو گناہگار ہوں گے یا کافر ہوں گے ان کو یہ دن بہت لمبا اور تکلیف دہ محسوس ہوگا. مومن کو دن اتنا ہی لگے گا کہ جیسے کہ وہ دنیا میں ایک فرض نماز پڑھتا ہے. فرض نماز پڑھنے میں کتنا وقت خرچ ہوتا ہے؟ بس مومن کو اتنا ہی وقت سمجھ آئے گا کہ حساب کتاب ہو جائے گا. تو دو باتیں یہاں ہوئی. پہلی بات تو آیت میں یہ فرمایا کہ لوگ حساب کے لیے جماعتوں کی شکل میں آئیں گے. پہلی جماعت تو یوں ہے کہ ایک مومنین کی جماعت ہوگی اور ایک کافروں کی جماعت، ایک مسلمانوں کی جماعت، ایک کافروں کی جماعت، جس کو قرآن مجید نے 24ویں پارے میں بیان کیا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، کہ کافروں کی بھی جماعتیں ہوں گی جو جہنم کی طرف ان کو لے جایا جائے گا اور مومنین کی بھی جماعتیں ہوں گی جن کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. مومنین کی جماعتیں، دیکھو ارکان اسلام تو ہر مومن پر فرض ہے، وہ ادا کرتا ہے، لیکن بعض طبیعتوں میں ارکان اسلام کی ادائیگی کے علاوہ نفل نماز کا زیادہ شوق ہوتا ہے. فرائض تو وہ ادا کر رہے ہیں، اپنے فالتو وقت میں
بعض لوگوں کو درود شریف پڑھنے کا زیادہ دل لگ جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ بعض لوگوں کو تسبیحات کرنے کا زیادہ دل چاہتا ہے، بعض لوگوں کو فالتو وقت میں تلاوت کرنے کا زیادہ دل چاہتا ہے، بعض لوگوں کو فالتو وقت میں دوسروں کو اچھی بات بتانے کے دل چاہتا ہے، برائی سے روکنے کا دل چاہتا ہے، بعض لوگوں کو صدقہ خیرات کا دل چاہتا ہے۔ یہ سب نفلی عبادات ہیں، اور یہ سارے راستے ہیں اللہ رسول تک پہنچنے کے۔ ارکان اسلام کے بعد مزاج کی بات ہوتی ہے، بعض کو تلاوت کا زیادہ دل چاہتا ہے، بعض کو نفل کا زیادہ دل چاہتا ہے، بعض کا صدقے کا دل زیادہ چاہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آخرت میں پھر جماعتیں ہوں گی، یہ ذاکرین کی جماعت ہے، یہ درود شریف کی جماعت ہے، یہ نفلی نماز والوں کی جماعت ہے، یہ صدقہ خیرات کرنے والوں کی جماعت ہے، وغیرہ۔ جس نیکی میں جو آگے ہوگا اس جماعت میں اس کا گویا کہ شمار ہوگا۔ اسی طرح گناہگاروں کی بھی جماعت ہوگی، نماز نہ پڑھنے والوں کی جماعت، زکوٰۃ نہ دینے والوں کی جماعت، قتل کرنے والوں کی جماعت، حرام کھانے والوں کی جماعت، رشوت والوں کی جماعت، سود خوروں کی جماعت، ایذا پہنچانے والوں کی جماعت، غیبت کرنے والوں کی جماعت وغیرہ، بدکار، زنا، شرابی، ڈاکو، چور، اس طرح کی جماعتیں ہوں گی گناہگار لوگوں کی۔ جس گناہ میں جو زیادہ آگے ہوگا اس جماعت میں اس کو رکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے کافروں کی جماعتیں ہیں، جس کو 24ویں پارے کی آیت میں بتایا نا، وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جماعتوں کی صورت میں بعض کافر بت پرست ہوں گے، بعض آتش پرست ہوں گے، بعض سورج پرست ہوں گے، بعض کافر فتنہ ساز ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دینے والے، بعض کافر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے۔ مختلف گناہوں میں جو کافر مبتلا ہوں گے وہ الگ الگ ان کے گروہ بنائے جائیں گے، اور قرآن کہتا ہے یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، مجرمین اور کافر جب اٹھائے جائیں گے تو ان کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ عام لوگوں کی آنکھیں روٹین کے مطابق ہوں گی جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور کافر یا جہنمی لوگ ان کی ایک علامت یہ دے دی جائے گی ظاہری طور پر تاکہ لوگ سمجھ سکیں، ابھی حساب تو نہیں ہو رہا، نیلی ہوں گی ان کی آنکھیں، یہ پہچان ہو۔ جیسے جو ہے وہ حساب کے ٹائم اعمال نامے دیے جائیں گے، تو اس وقت بھی بندے سمجھ جائیں گے کہ جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے گئے ہیں تو بس یہ خوشخبری کی بات ہے، کیونکہ دنیا میں سن رکھا ہوگا کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا حساب یسیر ہوگا، حساب ہوگا ہی نہیں، اور جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ جب نیک لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوش ہوں گے، انہوں نے دنیا میں سن رکھا ہوگا نا کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں جب ملے گا تو خوشخبری کی بات ہے، تو وہ دوسروں کو کہے گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے پڑھو۔ گرفتاری کا سامان آ جائے تو وہ دوسرے کو کوئی نہیں دکھاتا، تو پریشانی کی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے نا، تو دوسروں کو کہے، خود سمجھ جائے گا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ آگے کہتا ہے اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے اللہ سے امید یہی تھی کہ میرا حساب ایسا ہوگا، کیونکہ اس نے زندگی ایسی گزاری ہے۔ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آگے اس کی اچھی زندگی ہوگی، اور بتایا جائے گا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، ایام الخالیہ دنیا کے دنوں میں آپ نے اچھی زندگی گزاری ہے،
اس لیے آپ کو یہ نعمت دی جا رہی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ بائیں ہاتھ میں جس کو عمال نامہ دیا جائے گا وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اوت کتابیا، مجھے نہ دیا جاتا عمال نامہ، اور حکم ہوگا اس کو پکڑو وغیرہ، بیڑیاں پہناؤ، اور ساتھ وہ کہے گا ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا، مجھے مال نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا اور میری چودراہٹ اور بادشاہت نے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ بات یہ ہے کہ بندہ اگر سوچے دنیا میں بھی کوئی پھنس جائے تو مال کوئی نہیں فائدہ دیتا۔ بادشاہ ہونا جو سابقہ یہ سابقہ ایسا عہدہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، سابقہ صدر، سابقہ سیکٹری، سابقہ جج، یہ ایسا عہدہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا۔ بس اپنی پرانی اس خوش فہمی میں اپنے نام کے ساتھ سابقہ لگاتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں، کبھی ہم بھی کرنل تھے، کبھی ہم بھی جنرل تھے، کبھی ہم بھی صدر تھے، تو خود کہتا ہے کیا ہلک عنی سلطانیہ، مجھے بادشاہی نے وڈیرے پن نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا، ما اغنا عنی مالیا، پیسے نے بھی فائدہ نہیں دیا۔ بات یہ ہے کہ وہ تو آخرت ہے، وہاں تو پیسہ ہوگا ہی نہیں، وہاں تو صرف نیکی ہوگی، ساتھ ایمان اور عمل ہوگا، گناہ ہوں گے، پیسہ یا بینک بیلنس یا ہیرے جواہرات یا بڑے بڑی جائیدادیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس زمین و آسمان کا خلا بھرا ہوا سونے چاندی کا ہو اور اسے کہا جائے کہ جان بچ سکتی ہے اگر دیتے ہو تو لفتدت بھی، دے دے گا۔ زمین و آسمان کا خلا بھرا ہوا اس کے پاس سونے چاندی کا ہو اور اسے اندازہ ہو کہ میری جان بچ جائے گی، میں یہ دے دوں تو لفتدت بھی، قرآن کہتا ہے وہ دے دے گا۔ لیکن وہاں مال و دولت تو ہوگا ہی نہیں، وہاں تو ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ اگر تھوڑا سوچے تو دنیا میں بھی مشکل وقت آ جائے تو کوئی نہیں ساتھ ہوتا، نہ بادشاہ ساتھ دیتی ہے، نہ کوئی اپنے ساتھیوں کی ٹیم انسان کو بچا سکتی ہے۔ بڑی بڑی ٹیمیں ہوتی ہیں نا جی، مل جل کر بیٹھنے کی، گپ شپ لگانے کی، خوش آمد کرنے کی، وہ بھی فائدہ کوئی نہیں دیتی، پیسہ بھی فائدہ کوئی نہیں دیتا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کا عجیب نظام ہے، جب بندے کے پاس عہدہ ہو تو لوگ سینے پر ہاتھ رکھ کے گردن نیچے کرتے ہیں، ہم آپ کے تابعدار ہیں، اور جب اس سے عہدہ ختم ہو جائے، پتہ ہے اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے تو دور ہو جاتے ہیں۔ سراہی چون شود خالی جدا پیمانہ میں گردد، بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ میں گردد، جب مشکل پیش آ جائے دوست سارے دور چلے جاتے ہیں۔ سراہی چون شود خالی جدا پیمانہ میں گردد، گھڑا جب خالی ہوتا ہے اور کوئی پانی پینے جائے اور گھڑے کو دیکھا ہے کہ پانی نہیں ہے تو اس کے اوپر جو برتن ہوتا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں، کیا ہے اس کا مطلب، پانی نہیں ہے، پیالے کا کیا مطلب۔ تو بات یہ ہے دوستو، زندگی اس بندے کی ہے اور آخرت بھی اسی بندے کی ہے جس نے اپنے آپ کو ایمان و اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ آخرت میں جب پھنس جائیں گے لوگ اور اب انہیں سمجھ آ رہی ہیں ساری باتیں، ساری زندگی کے کرتوت سب کچھ سمجھ آ جائے گا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مکس ہو کے نہ کھڑے ہو، ایمان والوں سے جدا ہو جاؤ، مجرمین بائیں سائڈ میں جائیں، نیک بندے اس طرف رہیں۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیا دنیا میں تمہیں بتایا نہیں گیا تھا کہ شیطان کی نہ ماننا، وہ تمہارا بڑا دشمن ہے اور تم اسی کی مان کے چلتے رہے؟ تو مجرم وہی ہوتا ہے
گنہگار وہی ہوتا ہے جس نے شیطان یا نفس کی بات کو مانا ہوتا ہے۔ تو بات کر رہے ہیں کہ مختلف طرح کے گواہ ہوں گے، جس میں اعمال نامے تو ہیں، اعمال ناموں کے علاوہ بھی قرآن کہتا ہے 24ویں پارے میں وَجِیءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ، لایا جائے گا لوگوں کو، انبیاء کو بھی، کہ ہاں جی آپ نے تبلیغ کی تھی، وہ کہیں گے ہم نے کی تھی۔ وَالشُّهَدَاءِ، اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ گواہ جیسے انبیاء نے گواہی دے دی کہ ہم نے تبلیغ کی ہے، گواہی انسان کے اعمال نامے ہیں، وہ گواہ بنے گے۔ ما یلفظ من قول، سورہ قاف 26ویں پارے میں اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، دو فرشتے ہیں جو انسان کے کندھے کے اوپر دائیں اور بائیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات ایسی نہیں جو وہ لکھتے نہ ہو، تو وہ تو ہر وقت ساتھ ہیں۔ تو کہاں سے بندہ کس جگہ سے جائے گا اور وہاں چھپ کر کوئی گناہ کرے گا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، لیکن وہ تو ہر وقت اس کے ساتھ ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، بیٹھے ہیں، اور فرشتے نہ سوتے ہیں نہ تھکتے ہیں، نہ ان کا کوئی کھانا ہے، کوئی ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کھانے پینے کی ضرورت نہیں تو باتھ روم نہیں ضرورت، نہ نیند ہے ان کو، ان کا کھانا پینا کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبوح قدوس، ہر وقت تسبیح میں جو مصروف ہوتے ہیں یہی ان کا کھانا پینا ہے بس۔ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ فرشتے انسان کے ساتھ بہت متعلق ہوتے ہیں، صرف یہ کرامن کاتب یہ لکھنے والے نہیں ہیں، اور بھی ہیں جو نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں اور نمازیوں کی حاضری لگاتے ہیں۔ عصر اور صبح میں تبدیلی ہوتی ہے ان کی، اور جا کے خوش ہوتے ہیں بعض فرشتے اللہ پاک کے کہ ہم نے تو ان کو جب آئے تھے نماز پڑھتے چھوڑا تھا، جب دوبارہ گئے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک فرشتے انسان کے ساتھ بطور حفاظت کے ہوتے ہیں، جس کو 11ویں پارے میں فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کی حفاظت کے ساتھ وہ امر کرتے، اللہ کے حکم کے ساتھ وہ حفاظت کرتے ہیں، اور جب اللہ حکم اٹھا لیتا ہے تو حفاظت نہیں کرتے۔ وہ کب حفاظت کرتے ہیں؟ جب انسان رجوع اللہ میں ہوتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، سفر میں، حضر میں، دن کو، رات کو فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ اچھے کام، نورانی کام، رحمانی کام کرتا رہتا ہے، اللہ رسول والے کام کرتا رہتا ہے، تو اس سے خوشبو آتی ہے نیکی کی، فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایسا لگتا نہیں تھا کہ اس حادثے سے ہم بچ جائیں گے، لیکن بچ جاتے ہیں، وہ امر ربی ہوتا ہے، فرشتے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان گندے کام کرنے لگ جاتا ہے، جن گندے کاموں کی وجہ سے رحمت والے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، پھر حادثات کی زد میں آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ ویسے بھی انسان کی آزمائش آئی ہوئی ہوتی ہے، کسی دن تو پھر آنی ہوتی ہے تو فرشتے اللہ ہٹا دیتا ہے، وہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو دعائیں ہوتی ہیں، آیت الکرسی ہے، کل ہے، اور مسنون دعائیں، یہ بہت فائدہ ہوتا ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے، ثواب بھی ہوتا ہے۔ مزید یہ بات ہے جو اور اونچی بات ہے، حفاظت ہوتی ہے، ثواب ہوتا ہے۔ تیسری بات کہ بندہ اپنے معبود کے ساتھ ربط میں ہوتا ہے، ہر وقت اس کو اللہ رسول یاد ہے، دل اس کا ادھر ہی ہے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ آخرت میں جب حساب کتاب کے لیے مختلف طرح کے گروہ ہوں گے، حساب و کتاب شروع ہوگا، دنیا بہت پریشان ہوگی،
یا لیتنی کنت ترابا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ مختلف گواہ ہوں گے جس میں اعمال نامے گواہ ہیں، جن جگہوں پر گناہ کیے یا جن جگہوں پر نیکیاں کی ہیں وہ جگہیں بھی گواہی دیتی ہیں۔ جیسے بعض لوگ فرض پڑھ کے تو سنت الگ جگہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کسی کو تکلیف نہ ہو، پیچھے مسبوق نہ ہو تو ایسا کرنا اچھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے جگہ بدل دینی چاہیے۔ جگہ بدل کر سنتیں پڑھنے کا، جگہ بدل کر پڑھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دوسری جگہ بھی گواہی دے گی۔ حکم تو یہ ہے کہ نفل سنت گھر میں پڑھو، وہ جگہ بھی تاکہ بابرکت ہو جائیں، گواہی دیں۔ لیکن اگر گھر میں چلے جاتے ہیں اور سنت نفل کہیں سستی نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائیں، تو پھر مسجد میں ہی پڑھ کے جانی چاہیے۔ ایک تو جگہ بدلنے کا یہ فائدہ ہے کہ آنے والا شخص یہ سمجھ سکے گا کہ فرض جماعت ہو چکی ہے۔ وہ سارے ایک ہی لائن میں ابھی تک ہیں تو وہ کہیں بیٹھا رہے کہ سنتے پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ کیا کر رہے ہیں، جماعت ہونے والی۔ دوسرا یہ کہ وہ جگہ انسان کے حق میں گواہی دے گی، اور وہ مسجد ہے اور جگہ بھی جہاں آپ نے نیکی کی ہے، اعمال نامے گواہ ہوں گے، وہ جگہیں گواہ ہوں گے۔ اور جب بھی کسی چور کو یہ کہا جائے کہ تم نے چوری کی ہے، سب سے پہلے وہ کیا کہے گا؟ نہیں کی ہے۔ یہ فطرت ہے نا۔ جب بھی کسی کو یہ کہا جائے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، کہے گا نہیں کی ہے۔ اسی طرح مجرمین اور کفار بھی آخرت میں انکار کر دیں گے۔ جب انکار کریں گے کہ ہم نے نہیں کیا تو پھر ان کے سامنے گواہ ہے۔ سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ یہ ان کے منہ بولنے کے لحاظ سے بند کر دیا جائے گا، امر ربی ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو زبان بولتی ہے، بہت ساروں کی زبان ہوتی ہے وہ نہیں بول سکتے، اسی کے امر سے بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زبان کی گویائی کو بند کرا دے، یہی انسان ہے۔ اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے دیگر اعضاء و جوارے اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے۔ کان بولیں گے کیا گند سنتا رہا یا تلاوت سنتا رہا، آنکھیں بولیں گی غلط دیکھتا رہا جائز دیکھتا رہا۔ اسی طریقے سے انسان کے ہاتھ اور پاؤں، یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر حصہ بدن کا بولے گا، خاموش زباں ہو جائے گی۔ اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک اشک یہاں کا بہتر ہے، وہاں گریوں پہ ہم کیا ہوگا؟ ایک آنسو، حدیث میں آتا ہے نا، یہاں پر ندامت کا ایک آنسو جہنم کے انگاروں کو بجھا دے گا، اور وہاں لوگ اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اپنے رونے میں اپنے پسینے میں ڈوب جائیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے۔ بہت پریشان ہوں، اور یہ جب ان کو پھر گویائی عطا کی جائے گی نا کافروں کو، جب اعضاء بول رہے تھے زبان کو بند کر دیا جائے، الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگا دیں گے، یہ بند ہو جائے گا۔ سورہ یاسین ہے۔ پھر جب وہ اعضاء خود بتائیں گے نا، تم فلانی جگہ نہیں گئے تھے، تم نے یہ کام نہیں کیا تھا، یہ چوری نہیں کی تھی، وہ بد نظری نہیں کی تھی، فلان۔ جب یہ اعضاء بولیں گے تو منہ بند ہوگا، پھر دوبارہ گویائی عطا کر دی جائے گی ان گناہگاروں کو، ان کافروں کو۔ پھر یہ گناہگار کافر، گناہگار مومن یا کافر، یہ اپنے اعضاء کو مخاطب کریں گے۔ 24واں پارہ آخری پاؤ، قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، یہ بندے جن کے خلاف ان کے اعضاء و جوارے نے گواہی دی ہے، یہ بندوں کو جب دوبارہ گویائی دی جائے گی تو یہ اپنے اعضاء و جواروں کو خطاب کر کے کہیں گے، قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، یہ اپنے چمڑوں کو، اپنے اعضاء و جوارے کو جب دوبارہ گویائی ملی تو کہیں گے کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی، تم ہی کو تو سنوارتے رہے، لوٹ گھسوٹ کر کے تجھے تو اچھے کپڑے پہنائے، خوشبوئیں لگائیں،
جی بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے سوٹ اور وسکٹیں لگائیں، چوری کی، تجھے ہی تو سنوارتے رہے، تو ہی ہمارے خلاف ہو گیا، جن پتھروں کو عطا کی تھی دھڑکنیں ہم نے، جب انہیں زباں ملی ہم پہ ہی برس پڑے۔ یہ بندے اپنے اعضاء و جوارح کو کہیں گے تمہیں ہی تو سنوارتے رہے، تمہیں ہی تو سہولت دیتے رہے، کبھی گرمی کے کپڑے، کبھی سردی کے کپڑے، کبھی فلاں کبھی فلاں، بھلے لوٹ گسوٹ کے لایا ہوگا، تو کیوں ہمارے خلاف بول رہے ہو؟ قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ پھر اعضاء و جوارح بولیں گے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زبان سے بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اسی اللہ رب العزت نے ہم اعضاء و جوارح کو بھی بولنے کی صلاحیت دی ہے، اور ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جو آپ نے نیکی کی ہے وہ بتائیں گے، جو گناہ کیا ہے وہ بتائیں گے۔ تو بتا رہا ہوں وَجِیَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ۔ گواہ لائے جائیں گے، ان گواہوں میں انبیاء ہیں، ان گواہوں میں اعمال نامے ہیں، ان گواہوں میں وہ جگہ ہیں جہاں نیکی بدی کی گئی، اور ان گواہوں میں اپنے اعضاء و جوارح بھی ہیں، حق میں ہوں گے یا خلاف۔ ان گواہوں میں قرآن مجید بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حجت لک او علی، آپ کا قرآن کے ساتھ رشتہ حقیقی ہے، اس کے پڑھنے کا، اس کے سمجھنے کا، اس کے مطابق عمل کرنے کا رشتہ حقیقی ہے آپ کا قرآن کے ساتھ، تعلق رسمی نہیں ہے۔ آج کل تو رسمی ہے، رسمی بھی عجیب ہو گیا، بس ختم پڑھا لو دعا کرا لو۔ یہ اس مقصد کے لیے نہیں تھا، برکت تو خود ہی تلاوت کی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید حجت لک او علی، آپ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے مطابق جو حلال ہیں وہ بجا لاتے ہیں، جو قرآن نے حرام کہا ان سے بچتے ہیں، تو یہ قرآن گواہ بن جائے گا، مجادلہ کرے گا، انسان کی سفارش کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے اس وقت تک قرآن سفارش کرتا رہے گا جب تک کہ اپنی بات منوا نہیں لے۔ اور اگر قرآن کو ہم نے بس ویسے چھوڑا ہوا ہے جیسے آج کل اکثر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب امت آخرت میں پیش ہوگی نا، اور وہ ایسی ان پڑھ وغیرہ کچھ سمجھ ہی نہیں۔ میں نے ایک دفعہ تیمم کا مسئلہ بیان کیا عصر کے بعد، تو دو چار بندے میرے ساتھ دفتر میں لڑائی کرنے آ گئے کہ مولوی صاحب ادھر ادھر کی باتیں نہ بیان کیا کرو، قرآن بیان کیا کرو۔ کیا بات ہے، میں نے کہا بابو جی بیٹھو، آپ کو پینٹ پتلون اور افسری مبارک ہو، بیٹھو، قرآن کبھی پڑھا بھی ہے، ہاتھ میں لیا بھی ہے، 5ویں پارے میں قرآن مجید کے تیمم کا ذکر ہے، میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ پتہ خود کو کچھ بھی نہیں ہے، مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا تو کہتے ہیں تیمم کا مسئلہ بیان کرتے ہو اپنی طرف سے قرآن بیان کیا کرو۔ قربان جاؤں مسلمانوں پر جنہوں کو قرآن کا پتہ نہیں اور مولوی پر اعتراض ہے کہ قرآن بیان کیا۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ۔ پانی نہ ملے مٹی پاک سے تیمم کرو، نماز کا حکم ہے۔ غسل بھی فرض ہو تو پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں، بیمار ہے یا پانی ملتا نہیں ہے ہی نہیں وہاں پر۔ بہرحال تیمم کا موضوع نہیں ہے میرا، مقصد یہ ہے کہ آخرت میں کچھ لوگ جب پیش کیے جائیں گے، مسلمان ہوں گے، آخر نبی کی امت ہوں گے، لیکن ان کو اسلام قرآن حدیث کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا یہ آپ کی امت؟ فرمایا وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ وقال الرسول یا رب ان قومی، اے میرے رب یہ میری قوم ہے، میری امت ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو پس پش ڈالا رکھا، دیگر تعلیمات مطالعوں میں لگے رہے،
قرآن و حدیث کو نہیں پڑھا، نہ مطالعہ کیا، نہ اپنا ایمان بنایا، نہ عمل بنایا، نہ گناہوں سے بچے، یہ حالت مومن کی آج اکثر ہے۔ ہمارے پاس ہر چیز کا، لین دین کا، جانے کا، سفر کا وقت ہے، ایمان اور قرآن سیکھنے کا کوئی وقت نہیں، نہ فکر ہے۔ اور قرآن سب سے آسان چیز ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو بڑا آسان بھیجا ہے، سمجھنا سمجھانا آسان ہے۔ اے بی سی ڈی کی ٹیوشن پر تو ہزاروں روپے دینے ہوتے ہیں، الف با تا سیکھنے پر تو کچھ بھی خرچہ نہیں ہے۔ مسجد میں آؤ، فری تعلیم ہے، فری تعلیم ہے، کوئی سیکھنے والا ہی نہیں۔ اور وہاں کتنا خرچ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی فکر، اس کے اہتمام، اس کی اہمیت ہے، اپنا ایمان و عمل بنانے کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو نبی شکوہ کرے گا، شکایت کرے گا اللہ کے سامنے کہ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ تو میں بتا رہا ہوں یہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، آخرت میں پسینے میں ہوگا، اپنے ایمان اور اپنے عمل کے مطابق۔ جو جتنا زیادہ گناہگار ہوگا اتنا زیادہ وہ پسینے میں، آنسوؤں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے انہیں کوئی خاص پسینہ یا ایسی کوئی خاص تھوڑا بہت فکر تو ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ یومئذ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، 17واں پارہ۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ اس دن بڑی پریشانی ہوگی، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، فزع کہتے ہیں پریشانی، گھبراہٹ کو، اکبر بڑی پریشانی اور بڑی گھبراہٹ کے دن جو نیک لوگ ہیں نا انہیں کوئی خاص پریشانی نہیں ہوگی، تھوڑی بہت تو ہوگی، تھوڑی بہت پریشانی تو انبیاء علیہ السلام کو بھی ہوگی، جو گزشتہ جمعے پر بیان کیا ہے۔ فرشتے نیک بندوں کو کہیں گے پریشانی کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، تم نے دنیا میں نیکیاں کی ہیں، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ یہ وہی دن آ گئے جس دن میں آپ لوگوں کو نوازا جائے گا، یہ وہ وعدے کا دن آ گیا ہے تمہارا۔ اور دوسری جگہ میں فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ نیک بندوں کے پاس فرشتے دنیا میں بھی آتے ہیں، آخرت میں بھی آئیں گے۔ دنیا میں بھی امر ربی فرشتے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اپنے حصار میں رکھتے ہیں۔ قرآن دیتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ جو ہمارے چاہنے والے ہیں ہم انہیں فرشتوں کے گروہ میں، جماعت میں حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ دائیں بائیں ہر سمت میں فرشتے اپنے نیک بندوں کی اللہ حفاظت کراتا ہے۔ اور جب دنیا میں یہ نیکیوں پر ہوتے ہیں، للہیت والے کاموں میں ہوتے ہیں، ریاضت میں ہوتے ہیں، سنت کی اتباع میں یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، اپنے بھی، پڑوسی بھی، دفتر والے بھی، گھر والے بھی ان کو تانے دیتے ہیں، اتنے نیک کیوں بنتے ہو، دنیا کیسے گزارو گے؟ اس دنیا میں جہاں بندہ سنت کا متبع بنا، اپنے ماننے چاہنے والے تو تانے دینے لگ جاتے ہیں، ادھر اللہ فرشتوں کی جماعت بھیج دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں فرشتے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ او بندے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے
تو نے اللہ رسول کی مانی ہے، دنیا تیرے سے کٹتی جا رہی ہے، تجھے تانے دیتے جا رہی ہے، ہم تیرے دوست ہیں دنیا میں، جب آخرت میں تو ہمارے پاس پہنچے گا تو ہم وہاں بھی تیرے دوست ہوں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ اب جو تیرا دل چاہے گا آخرت میں وہ ملے گا، جو خواہش ظاہر کرے گا وہ حاضر ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور بھی جو وعدے کیے گئے وہ ملیں گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اللہ کی مہمانی ہے۔ تو دنیا کی زندگی دوستو جو کٹ چکی ہے نا، کٹ چکی ہے، 40 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 50، آپ سوچیں تو وہ یہ ہے، کَأَن لَّمْ يَكُن شَيْئًا لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تھوڑا بہت کچھ ہوا ہے، ایک سیکنڈ بھی ایک طاقت رکھتا ہے، اس سے بھی کم سوچ میں سابقہ زندگی گئی تو اور کتنا ٹائم لگائے گی جو رہتی ہے۔ آخرت وہ زندگی ہے اصل، لوگوں نے اس کو بنانے کی بڑی فکر کی ہوئی ہے۔ جا رہے نبی اب ریٹائر ہونے کے بعد 60 سال، کوئی 65 سال یا 70 سال میں اعلیٰ سے اعلیٰ بنگلہ بناتا ہے۔ او بھائی اب تیرا بنگلہ تو آخرت میں بننے والا ہے، اب یہاں رہنا کتنا نصیب ہوگا، اب سوچ فکر کی بات ہے نا۔ ٹھیک ہے بناؤ، اللہ نے توفیق دی، منع نہیں، لیکن اس وہاں بھی ایک بنگلہ بنانا ہے کہ جو زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ پریشانی آخرت کی، لا یحزنہم الفزع الاکبر، ایمان والوں پر نہیں ہوگی۔ یہی پل صراط میں گزرنے کا نظام ہے، کئی سال لگیں گے پل صراط پر گزرنے میں، اور ایمان والے جب گزر جائیں گے تو پوچھیں گے وہ پل صراط سے جو گزرنا تھا وہ ابھی کب گزرنا ہے، جبکہ وہ گزر چکے ہوں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہوگا۔ تو بات یہ ہے دوستو، وہاں سیم و زر جو یہاں ہے وہاں ہوگا بھی نہیں، ہوگا بھی تو ضرور کوئی فائدہ نہیں۔ وہاں تو نیکی ہے، ایمان و عمل صالح ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں جو ساتھ ہوں گی۔ اور اگر کسی کا کچھ کھایا کیا ہوا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسکین کون ہے، تو صحابہ نے بتایا حضرت جو جس کے پاس کھانے پینے کا صحیح نہیں ہوتا وہ مسکین ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مسکین نہیں ہے، مسکین وہ ہے جو آخرت میں آئے گا نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، بڑی نیکیاں ہوں گی، صدقات، خیرات، عمرے، حج، تسبیحات، بڑی نیکیاں ہوں گی۔ حساب و کتاب سے جب فارغ ہوگا تو اس کے اوپر گناہوں کے انبار ہوں گے، ایک نیکی بھی اس کے پاس نہیں رہے گی۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ کیسے؟ فرمایا اس نیک بندے نے، نیکیوں والے بندے نے لوگوں کے حق دینے ہوں گے، کسی کا پیسہ کھایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی پر کیا کیا، تو وہ سارے صاحب حق اس سے معاوضہ وصول کریں گے کہ ہماری حق تلفی کی ہے۔ اب اگر کسی کا پیسہ بھی کھایا ہوا ہو تو وہاں تو پیسہ ہے ہی نہیں کہ وہ دے سکے، تو ہر صاحب حق کو اس کی نیکی دی جائے گی، نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، اور پھر بھی ابھی صاحب حقوق ہوں گے تو پھر ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ آیا تو تھا نیکیوں کے انبار لے کر اور جا رہا ہے گناہوں کے انبار لے کر، یہ مسکین ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو جو نیکی ہے نا اس کو حفاظت بھی ضروری ہے۔ نماز پڑھی غیبت کر دی، نماز پڑھی بدنظری کر دی، نماز پڑھی بس سنی سنائی باتوں میں تہمتیں لگا دی اور کچھ کر دیا، سمجھا تو تھا کہ اتنا کچھ نیکی کا کام کیا ہے، لیکن گناہ ایسے کیے کہ وہ نیکی کو ختم کرتے گئے۔ تو یہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کی بات یہی ہے کہ نماز کی حفاظت کرو۔ حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ نماز پڑھ کے اس کو محفوظ رکھو، ضائع نہ کرو، اور یہی اس آیت کا مطلب ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہمارے پاس لے کر آئے گا نیکی، ہمارے پاس آخرت میں نیکی لے کر آئے گا 10 گنا ملے گا کم از کم۔ نیکی تو ادھر کی، گناہ کر کے ضائع کر دی، اللہ کے پاس تو نیکی پہنچی ہی نہیں ہے، لے کے گیا ہی نہیں ہے، جب گیا تھا تو خالی تھا۔ ہمارے پاس جو نیکی لے کر آئے گا اس کو کم از کم 10 گنا ملے گا، تو نیکی کی حفاظت کر دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کی ایک نیکی کم ہوگی، عمل نامے جب تولا جائے گا تو دونوں برابر ہیں، گناہ بھی اور نیکیاں بھی، کہا جائے گا جاؤ نیکی لے آؤ،
وہ اپنے رشتہ داروں کو، بیوی کو، بچوں کو، فلاں فلاں ان کے پاس جائے گا، کچھ تو پہچاننے سے ہی انکار کر دیں گے، اور اگر کسی نے پہچان لیا تو بھاگے گا۔ قرآن کہتا ہے وہ رشتہ دار اس نیکی مانگنے والے سے بھاگے گا کہ تاکہ مجھے آج خود نیکی ضرورت ہے، یہ مجھے کہیں نیکی مجھ سے نہ لے جائے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بھائی بھائی سے، اولاد والدین سے، والدین اولاد سے، دوست دوست سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے بھاگے گی، نیکی نہ کوئی ہم سے لے لے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ ایک بندہ اس کو ملے گا وہ پریشان واپس جا رہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ اس کو کہے گا دوست کیوں پریشان ہے، کدھر جا رہے؟ کہا ایک نیکی ضرورت تھی، کسی رشتہ دار نے ملی نہیں، جن کے لیے راتیں کاٹی نا جی۔ یہ بہت سارے مرد بیٹھے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں بال بچوں کے لیے، رات کی نیندیں بھی بعض ایسی نوکریاں ہیں کہ قربان کرنی پڑتی ہیں، جن کے پیچھے سب کچھ قربان کیا، وہ ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اولاد کی اچھی تربیت کرو، جب دنیا جاؤ تو کبھی آپ کو دعاؤں میں نہ بھول جائے، ہر وقت دعائیں مغفرت میں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اولاد کی تربیت اچھی ہوگی تو صدقہ جاریہ بنے گی نا۔ وہ بندہ کہے گا دوست ہمارے پاس ایک ہی نیکی ہے، لو تو اپنا کام بناؤ، وہ لے جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا آج اس دور میں کون ایسا بندہ ہے جو یہاں آج سخاوت کر رہا ہے، اس کو بھی بلاؤ۔ اللہ پاک اس نیکی ایک نیکی دینے والے کو بھی بخش دے گا، جنت دے دے گا، اور اس کا تو ترازو خود ہی بھاری ہو گیا ایک نیکی سے، تو اس کو بھی جنت مل گئی۔ لیکن کس کو نیکی ملے گی، کس کا یہ قسمت ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو بندوں کو لایا جائے گا، ایک وہ بندہ ہے جس نے پوری زندگی عیش و عشرت میں گزاری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ فلانا پیدا ہوا تھا سونے کی چمچ لے کر، مطلب یہی ہے کہ شروع سے ہی عیش و عشرت ہے۔ پاکستان میں تو اکثر نواب ایسے ہیں جو اس غریب ملک کو لوٹ کر نواب بن گئے جی، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو کہ وہ سونے کی چمچ لے کے جناب آئے تھے، یہ بڑے مالدار اور نواب تھے، اتنی عیش و عشرت کبھی دنیا میں غم نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ میں زندگی گزاری ہے۔ اور ایک اس بندے کو لایا جائے گا جس نے زندگی میں پریشانیاں ہی دیکھی ہیں، اس نے پریشانیاں نہیں دیکھی، اس نے پریشانیاں دیکھی۔ لایا جائے گا اللہ پاک کے دربار میں، اور حکم ہوگا کہ جس نے پریشانیاں دیکھی ہیں جنت کا دروازہ کھلوا کر اس کو جنت دکھا کے واپس لاؤ۔ جس نے پوری زندگی راحتوں میں گزاری جہنم کا دروازہ دکھا کر واپس لایا گیا۔ جس نے دنیا کی پریشانی دیکھی تھی اور جنت دیکھ کے آیا، پوچھا جائے گا دنیا کیسے گزاری ہے، تو کہے گا سب آسان تھا، کوئی مشکل نہیں۔ ایک جھلک جنت کی دیکھ کر دنیا کی ساری پریشانیاں، غربتیں، ہر طرح کی وہ چیزیں بھول گئے، اور وہ بندہ جس نے عیش و عشرت بڑی، آپ تو اسلام آباد کے شہر میں رہتے ہیں، شیخ نجیب بھی کہتا تھا کہ سارا کچھ اسلام آباد پر خرچ کر دیا، اور روڈوں کے، اسلام آباد کی روڈوں سے پٹسن کی جو بوریاں بنتی تھی نا، جس پٹسن کی خوشبو آتی ہے۔ آپ تو ایک بڑے خوبصورت دارالخلافہ میں رہتے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے نواب بھی ہیں، ہمیں تو نواب آج تک کوئی نہیں نظر آیا جو کہہ دے کہ مسجد کا بل ہم ادا کریں گے یا فلاں خرچے ہم ادا کریں گے۔ ہوں گے کوئی نواب، کدھر ہوں گے؟ واللہ عالم، ہمیں تو کوئی نہیں ملا، 30 سال ہو گئے اس مسجد میں۔ لیکن اس نواب کو جب لایا جائے گا جس نے پوری زندگی عیش و عشرت میں گزاری، جہنم دکھا کے لائے گی، کہا پوری زندگی میں کوئی راحت نہیں دیکھی ہے، یہ ایک ایک جھلک ہے دوستو، ایک ایک جھلک، سب کچھ بھول گیا وہ۔ دنیا کی زندگی میں اگر پریشانی بھی ہو تو پریشانی گزرنا آسان ہے، وہاں اگر پریشانی ہو اور نیکی نہ ہو تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ بات یہ حدیث میں تو آتا ہے کہ 70 پیغمبروں علیہ السلام کے برابر بھی کسی کی نیکی ہوگی نا آخرت میں، تو تب بھی وہ پریشان ہوگا کہ کہیں حساب و کتاب شروع ہوگا تو پھنس جاؤں گا۔ ہماری نیکیاں کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہماری رات کی عشاء کی نماز دیکھو اور صبح کی نماز دیکھو، ہمارے ایمان کدھر ہیں؟ ہمیں تو ایک ذرا سے بستر سے نہیں اٹھ کے آ سکتے، یہ کیا پریشانی ہے؟ جبکہ دنیاوی فائدہ بھی ہے نماز کی پابندی، آخرت کا فائدہ تو یقینی ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس عطا کرے۔
اور کوشش یہ کرنی ہے، محنت یہ کرنی ہے، دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان جماعت والوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت حساب یسیر مانگنے کا آپ نے فرمایا کہ آسان حساب اللہ سے مانگو، آسان حساب اللہ سے مانگو. تو آسان حساب اللہ کے رسول کیا ہے؟ آسان حساب، آسان حساب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آسان حساب یہی ہے کہ حساب نہ ہو. اگر حساب ایک نعمت کا بھی شروع ہو جائے گا تو بندہ پھنس جائے گا. فرمایا 7 طرح کے لوگ اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، بغیر حساب کے جنت الفردوس میں جائیں گے. انصاف والا بادشاہ، وہ نوجوان جس کی جوانی شروع ہوئی تو وہ عبادت میں تھا، وہ نوجوان، وہ ایمان والا جس کا دل مسجد میں خوش ہوتا ہے. 4 وہ 2 مومن جو آپس میں ملتے ہیں، یہ جدا ہوتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر. آج کل تو چائے بھی کوئی لالچ کے بغیر نہیں پلاتا، یہ بڑی اونچی نیکی ہے. اللہ کی رضا کی خاطر ملاقات، اور پھر کسی سے نہیں ملاقات، کسی سے دور رہنا ہے اس لیے کہ وہاں جاتے ہیں تو وہ غیبتیں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، تو اس لیے اس سے دوری اس لیے ہے اللہ کی رضا کی خاطر. 4 5ویں چیز کہ ایک عورت ہوتی ہے جو بڑی خوبصورت ہے، کسی نوجوان کو گندے کام کی دعوت دیتی ہے. یہ نوجوان کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے گندے کام نہیں کرتا. اللہ پاک سب نوجوانوں کو ایسا حیا والا بنائے، بچیوں کو بھی بنائے. اور آپ لوگ خود کمائیاں کرو. اسلام مجبوراً عورت کو نوکری کی اجازت دیتا ہے، مجبوراً. یہ نہیں ہے کہ مجبوری نہیں ہے تو تب بھی اس بیچاری کو دن کو بھی مصروف رکھو تو رات کو ظاہر ہے جو کام ہے یا بچے پالنے وہ بھی اس کے ذمہ. 5 چیز. 6ٹھی چیز فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا وفاضت عینا، کہ وہ شخص ہے جو تنہائی میں جب بیٹھتا ہے، من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. تنہائی میں گوشہ نشینی میں آیا، ذکر و اذکار میں مصروف ہوا، ماضی کے گناہ یاد آ گئے، جوانی کے عللے تللے یاد آ گئے. اب ندامت کی شکل میں اللہ سے استغفار کیا اور آنسو نکل آئے. ففاضت عینا، تنہائی میں ہمیں یاد کیا، ندامت کے آنسو نکل آئے. یہ نوجوان، یہ مومن میدان حشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا بغیر حساب کے. اور 7واں تصدق بصدقۃ لا تنفق لا تعمل شمالہ ما تنفق یمین. صدقہ دیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، ریاکاری نہیں کرتا. دائیں ہاتھ میں دیا، اس کے بائیں کو بھی پتہ نہیں. اور حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس طرح اور بہت لوگ ہوں گے. یہ تو 7 اس حدیث میں ہے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ایک حدیث میں آتا ہے، اس میں 5 گروہ بیان ہوئے کہ پہلی وہ جماعت مومنین کی بغیر حساب کے جنت الفردوس اللہ داخل کرے گا جو مسلمانوں کے ساتھ محبت اللہ کی رضا کی خاطر یا کسی سے دوری اللہ کی رضا کی خاطر. جب اللہ حساب و کتاب کے لیے جلوہ افروز دنیا میں تشریف لائیں گے، ہم انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس کو بیان کریں گے، تو وہ اللہ کے عرش اور کرسی کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور انہیں جنت الفردوس عطا کی جائے گی بغیر حساب. اور دوسرے وہ جو توکل اللہ، ما لنا اللہ نتوکل اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. وہ لوگ ایمان والے کہتے ہیں کیوں نہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں جس اللہ نے ہمیں ہدایت عطا کی ہے. اگر اس کی طرف سے کبھی بھوک، پریشانی، کبھی بیماری آ جاتی ہے، ہم کیوں نہ صبر کریں، صبر پر بھی اجر ملتا ہے. اور ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو فیصلہ اس کی طرف سے آئے ہم راضی ہیں اس پر. یہ جو توکل سے آراستہ ہے دوسری جماعت، اور دنیاوی کام سلیقہ مندی کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں، 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے بغیر حساب کے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا کرے گا. تیسری جماعت زاہدانہ صفت والی جماعت ہوگی. دنیا سے ضرورت کی طرح تعلق ہونا چاہیے. جیسے باتھ روم میں بندہ جاتا ہے نا جی،
بڑا بھی خوبصورت ہو تو ضرورت کے بعد بندہ اٹھتا ہی ہے. اب اعلیٰ ٹائلیں اور فلان جو ہو، بہت بڑا بھی اعلیٰ باتھ روم ہو نا جی. صدام صاحب نے بھی سونے کی ٹوٹیاں لگائی، پھر کیا فائدہ ہوا؟ ٹوٹی نے تو پانی ہی دیتا ہے، پلاسٹک کی ہو یا سونے کی ہو. بعض یہ باتھ روم بہت خوبصورت بھی ہو، بندہ ضرورت کر کے نا پوری باہر آ جاتا ہے، وہاں رہتا نہیں ہے، وہ بیڈ روم نہیں ہوتا. تو بات یہ کہ دنیا ضرورت کے لحاظ سے اس کو استعمال کرنا ہے، اس کو دل نہیں دینا ہے کہ اسی میں ہی بس بغن ہو جائے. زاہدانہ صفت، تیسری جماعت زاہدانہ صفت ہوگی جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے صبح و شام مصروف عمل رہتی ہے. بھائی وہ سمجھتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. وہ عبادت کا ہر رنگ ہے، نفل بھی عبادت ہے، تسبیح بھی عبادت ہے، کسی کو سیدھا راستہ دکھانا وہ بھی عبادت ہے، کسی کا وزن اٹھا کے اس کے سر پہ یا اپنے سر پہ رکھ لینا وہ بھی عبادت ہے. عبادت کی ساری قسمیں. تو یہ شب و روز اعلاء کلمت اللہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ کلمت اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم. اللہ ہی کا کلمہ بلند و بالا ہے کیونکہ وہ خود بھی بلند و بالا ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم. نکلو اعلاء کلمات اللہ کے لیے. اسلحہ ہے تب بھی نہیں ہے، تب بھی پیسہ ہے تب بھی نہیں ہے، تب بھی جماعت میں ہو تب بھی، تنہا ہو تب بھی. اگر جہاد کی ضرورت پڑے تو ادھر نکلو، نہیں تو لوگوں کو کلمہ خیر سکھانے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلو. یہ تیسری جماعت ہے. چوتھی جماعت فرمایا کہ رات کی تنہائی میں یہ عبادت میں یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مصروف رہتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع. رات کے آخری حصے میں ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں. نیند بڑی جلدی ان کی پوری ہو جاتی ہے، اور غافل شخص کی نیند صبح کے بعد بھی نہیں پوری ہوتی. اللہ ہم سب کو ہمت والا بنائے، ہماری نیندیں جلدی پوری ہو جائیں، جلدی سونے کی توفیق عطا فرمائے. میدان حشر میں یحشر الناس یوم القیامت فی صعید واحد. میدان حشر میں ایک ینادا مناد، ایک ندا لگانے والا ندا لگائے گا. این الذین کانت تتجافا جنوبہم عن المضاجع. کہاں ہیں وہ لوگ جن کے رات کے آخری حصے میں جن کے جسم بستروں سے جدا رہتے تھے؟ یقومون، حدیث کہتی ہے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے میدان حشر میں. وَهُمْ قَلِيلُونَ، وہ کھڑے ہونے والے تہجد گزار بڑی تھوڑی سی جماعت ہوگی. وہاں تو اربوں خربوں کا اجتماع ہوگا، تھوڑی سی جماعت ہوگی. يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب. رات کی تنہائی یکسوئی میں اللہ کی عبادت کرنے والے یہ اللہ کے خاص ولی رازدار ہوتے ہیں، خاص ولی رازدار ہوتے ہیں. ندا لگائی جائے گی میدان حشر میں، رات کی تہجد پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں. حدیث کہتی ہے کھڑے تو ہو جائیں گے لوگ، لیکن لوگ تھوڑے سے ہوں گے. جی پانچواں طبقہ بیان کر کے ختم کرتے ہیں. ان 7 پہلے بیان کیے ہیں نا جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، سائے کے نیچے، یہ 5 بیان کیے. ہم نے سوچنا ہے ان میں سے کسی ایک میں تو کم از کم اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں داخل کر دے، ہمیں توفیق اور ہمت دے دے. پانچواں طبقہ کیا ہے؟ ہر حال میں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. ہر حال میں وہ ڈپٹی میں ہیں، سفر میں ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، سونے لگے ہیں، جاگنے لگے ہیں، گھر سے باہر نکلے ہیں، آئے ہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر. میرا خیال ہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ تو میرے جیسے سست بندہ بھی کر سکتا ہے. عادت تھوڑی سی ڈالنی ہے. ہر حال میں الحمدللہ. یہ ایک مشق ہے، یہ ایک مشق ہے الحمدللہ. یہ پہلے شروع میں تو ایک مجاہدہ ہے، ریاضت ہے. جب حقیقت ہو جائے گی تعلق پکا ہو جائے گا. پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک. یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. پانچواں طبقہ جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں. دوستو نیکی کوئی بھی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا مجاہدہ ضروری ہے. اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.